رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس قرآن کے ساتھ شب بیداری کیا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ ماہ رمضان کے درس کے ضمن میں آج کے درس کا موضوع ہے نماز تراویح کے فضائل و برکات۔ تراویح ترویحۃ کی جمع ہے، جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔ پھر یہ لفظ رمضان کی راتوں میں 4 رکعت نوافل کے بعد آرام کے لیے جو وقفہ دیا جاتا تھا، اس کے لیے استعمال ہونے لگا، اور ان نوافل کو تراویح کہا جانے لگا۔ نماز تراویح دراصل تہجد ہی کی نماز ہے۔ صرف رمضان المبارک میں اس کے فوائد کو عام کرنے کے لیے رات کے پہلے حصے میں، یعنی عشاء کی نماز کے مان بعد عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس نماز کا زیادہ تر رواج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پڑا۔ عروہ نے عبد الرحمن بن قاری سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص اپنے طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی اقتداء میں چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک ہی قاری کی اقتداء میں اکٹھا کر دوں تو یہ بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں انہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر آپ کے ساتھ میں ایک اور رات نکلا اور لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہی اچھی جدت ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس سے افضل ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی رات کا پچھلا حصہ افضل ہے اور لوگ شروع ہی رات میں تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ بخاری کتاب صلاۃ التراویح۔ رمضان میں بھی رات کے آخری حصے میں یہ نماز ادا کرنا افضل ہے۔ تراویح کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات بوقت نصف شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور آپ کی اقتداء میں کچھ مردوں نے بھی پڑھی۔ لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے یہ سن کر ایک دوسرے کو بتایا تو دوسری رات لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ لوگ صبح اٹھے تو لوگوں میں اور چرچا ہوا، تو تیسری رات مسجد میں جمع ہونے والے بہت زیادہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز پڑھی تو انہوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو لوگوں کا اس قدر انبھو ہوا کہ نمازی مسجد میں سما نہ سکے، مگر اس رات آپ نماز تراویح کے لیے نہ نکلے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب آپ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور فجر کی نماز پڑھا چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تشہد پڑھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن میں ڈرا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی میں عاجز آ جاؤ۔ بخاری کتاب صلاۃ التراویح۔ رمضان میں بھی رات کے آخری حصے میں یہ نماز ادا کرنا افضل ہے۔
تراویح کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات بوقت نصف شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور آپ کی اقتداء میں کچھ مردوں نے بھی نماز پڑھی۔ لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے یہ سن کر ایک دوسرے کو بتایا، تو دوسری رات لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے، اور آپ نے نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ لوگ صبح اٹھے تو لوگوں میں اور چرچا ہوا، تو تیسری رات مسجد میں جمع ہونے والوں لوگ صبح اٹھے تو لوگوں میں اور چرچا ہوا تو تیسری رات مسجد میں جمع ہونے والے بہت زیادہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز پڑھی تو انہوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو لوگوں کا اس قدر انبوہ ہوا کہ نمازی مسجد میں سما نہ سکے، مگر اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے نہ نکلے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب آپ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور فجر کی نماز پڑھا چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تشہد پڑھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن میں ڈرا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی میں عاجز آ جاؤ۔ بخاری کتاب صلاۃ التراویح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعت بڑی لمبی اور بڑی عمدگی سے، پھر 4 رکعت بڑی لمبی اور بڑی عمدگی سے پڑھتے، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے، گویا 8 رکعت الگ اور 3 الگ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سوال ہوا کہ تراویح باجماعت قبل خفتن پڑھنی چاہیے یا پچھلی رات اکیلے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز تراویح کوئی جدا نماز نہیں، دراصل نماز تہجد کی 8 رکعت کو اول وقت میں پڑھنے کا نام تراویح ہے، اور یہ ہر 2 صورتیں جائز ہیں جو سوال میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 طرح پڑھتے، لیکن اکثر عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر تھا کہ آپ پچھلی رات کو گھر میں اکیلے یہ نماز پڑھتے تھے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 370۔ مزید عرض ہوا کہ جب یہ تہجد ہے تو 20 رکعت پڑھنے کی نسبت کیا ارشاد ہے، کیونکہ تہجد تو ماہ وتر 11 رکعت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی تو وہی 8 رکعت ہے، اور آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے، اور یہی افضل ہے، مگر پہلی رات میں بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رات کے اول حصے میں اسے پڑھا، 20 رکعت بعد میں پڑھی گئی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی تھی جو پہلے بیان ہوئی ہے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 436۔ تراویح کی رکعتوں کے بارے میں اصولاً یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک خاص تعداد کی پابندی ضروری نہیں۔ اگر کوئی 8 رکعتوں کی بجائے 20 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح بھی پڑھائی گئی، تاکہ رکعت کی قرات جلدی جلدی ختم ہو اور ایک ہی رکعت میں لوگوں کو دیر تک نہ کھڑا ہونا پڑے، کیونکہ لمبی قرات کی وجہ سے بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں۔ لیکن جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوامی عمل کا تعلق ہے، آپ اکثر 8 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ پس مومن کو اس ماہ مبارک میں عبادت کی طرف طبعاً زیادہ توجہ ہوتی ہے، اس لیے دیگر فرائض و نوافل کے علاوہ نماز تراویح سے بھی خاطر خواہ استفادہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے،
اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، یعنی میں ہی اس کا کارساز ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ بخاری کتاب الرقاق باب التواضع۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تراویح سے بھرپور استفادہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشندی اور اس کی جنت حاصل کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔